اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو ایک بڑی افسوسناک خبر تھی، اس پہ دلی افسوس ہے کہ اسلام آباد کچہری پہ تیسری دفعہ حملہ ہوا ہے خودکش۔ پہلی دفعہ 2007 میں جب تحریک چل رہی تھی اس وقت ہوا تھا جلسے میں، اور دوسری دفعہ فائرنگ ہوئی تھی 2014 میں، اور یہ اب 2025 میں پھر G11 میں نئی جگہ پہ خودکش حملہ آور نے حملہ کیا۔ کافی سارے وکیل اور سائلین اور منشی حضرات زخمی ہوئے اور کچھ شہید بھی ہوئے۔ تو ان میں سے ایک تو وکیل صاحب تھے، ان کو نیا سپریم کورٹ کا لائسنس ملا تھا اور وہ کچہری میں مٹھائی بانٹ کے نکلے باہر تو شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ 12 کہہ رہے ہیں ابھی تک، اور کافی سارے زخمی ہیں، اور کچھ وکیل حضرات بھی کرٹیکلی انجرڈ ہیں، تو ان کے آپریشنز بھی ہونے ہیں، کچھ کو CMH ریفر کیا گیا ہے جو زیادہ زخمی ہیں۔ تو یہ پاکستانی قوم کو پھر ایک ٹراما ملا ہے۔ اسی دن وانا پہ بھی حملہ ہوا کیڈٹ کالج میں، لیکن شکر ہے کہ وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور طالبان جن کی اور افغان لوگوں کی جن کی 40 سال تک ہم نے خدمت کی، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اب چاہیے کہ ان کو اپنے ملک میں واپس بھیجا جائے۔ اس کے علاوہ 27ویں ترمیم کل قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گئی ہے، اور اس میں کچھ امینڈمنٹس مزید ہوئی ہیں جو کہ پھر اب سینٹ میں جائے گا آج بل، اور پھر سینٹ اس کو 2/3 اکثریت سے پاس کر دے گا، تو پریزیڈنٹ کے سگنیچر کے بعد یہ آئین کا حصہ بن جائے گی۔ 27ویں ترمیم میں جتنی بھی کانسٹیٹیوشن میں ترمیمات منظور ہوئی ہیں وہ پھر آئین کا حصہ بن جائیں گی۔ تو جو وکلاء کے لیے اور سائلین کے لیے سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئینی عدالت کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، وہ ایک علیحدہ عدالت نئی بن جائے گی، اور سپریم کورٹ کے 2 حصے بیسیکلی ایک طرح سے ہو گئے کہ جو کانسٹیٹیوشنل معاملات تھے، آئینی معاملات تھے، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ دیکھے گی، اور جو عام کیسز ہیں جن میں ٹیکس کے کیسز ہیں کافی سارے جو پینڈنگ ہیں، کرمنل کیسز ہیں کافی سارے پینڈنگ ہیں، سول کیسز ہیں، سول کیسز کی پھر آگے تفصیل بے تحاشا ہے کہ مختلف اقسام کے کیسز ہیں۔ تو یہ ایک نیا فورم بنایا گیا ہے، اور یہ پہلے جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ فورمز ہمیشہ سے بنتے آئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جب بنا تھا تو یہ پہلے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ راولپنڈی تھا۔ اسلام آباد سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہوتے تھے، سول، کرمنل، ٹیکس، سب معاملات راولپنڈی میں جاتے تھے۔ تو ابھی 2007 میں بنا، اور 2009 میں اس کو ختم کر دیا گیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے۔ تو پھر 2010 کے ایکٹ کے آیا نیا، اور اس کے تحت کانسٹیٹیوشن میں پہلے امینڈمنٹ ہوئی، اور پھر 2010 کے ایکٹ کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ قائم کیا گیا، اور اس نے 4 جنوری 2011 کو کام شروع کیا تھا اور ابھی تک چل رہا ہے۔ تو یہ عدالتیں اور فورمز، جیسے ابھی 2025 میں بھی نیا قانون بنایا گیا، تو اس میں پھر سیشن ججز کی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی پاور بڑھا دی گئی، اور ایپلیٹ جورسڈکشن ساری کی ساری ہائی کورٹ سے نکال کے ڈسٹرکٹ کورٹ کو دے دی گئی۔ تو یہ فورم چینج ہوتا رہتا ہے، اس سے کسی کا ویسٹڈ رائٹ اگر کریٹ ہو چکا ہوا ہے صرف وہ ختم نہیں ہوتا، ادروائز فورم کی تبدیلی سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، افواہیں پھیلا رہے ہیں اور غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور امید یہ کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ اپنا اصل کام کرے اور عوام کو ریلیف دے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، لیکن یہ ہے کہ ابھی فی الحال اس کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انڈیا پھر پر تول رہا ہے۔ انڈیا میں بھی حملہ ہوا ہے دہلی میں، تو اس کا الزام وہ پاکستان پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور پاکستان جو معیشت اس کی جو تھی ایک سیدھے راستے کی طرف چلی ہے، امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے سیدھے راستے پہ رہے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، جس کے بعد پھر یہ امید ہے کہ معیشت جو ہے وہ خود بھی
ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی اور عوام کو فائدہ ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ترقی اگر ہوتی بھی ہے معیشت میں تو عوام تک اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا چاہیے۔ جیسے یہ میں نے عرض کیا کہ فورمز بنانے سے بن جانے سے فرق تو نہیں پڑتا، وہ اشرافیہ کو تو فرق پڑ جاتا ہے جو وہاں پہ جج بن جائیں گے، عملہ لگ جائے گا نیا، لیکن عوام کو فائدہ ہونا چاہیے، کیسز ڈیسائیڈ ہونے چاہیے۔ تو تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔